کہ کچھ عورتیں آج سڑکوں پہ آ کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ میں کہتا ہوں میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ تو اپنے پلے کارڈ پہ یہ لکھتی کہ مجھے وراثت میں حصہ دو، لیکن تو نے نہیں لکھا۔ تجھے چاہیے تھا کہ تو یہ لکھتی کہ مجھے وراثت میں حصہ دو، لیکن تو نے نہیں لکھا۔ تو نے لکھا جو وہ اس کے الٹ ہے، وہ اور ہے۔ تجھے چاہیے تھا کہ تو یہ لکھتی تعلیم میرا حق ہے، لیکن افسوس تو نے نہیں لکھا۔ تجھے چاہیے تھا کہ تو یہ لکھتی کہ عورتوں کا ہاتھ بٹانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن افسوس کہ تو نے یہ نہیں لکھا۔ تجھے یہ چاہیے تھا کہ تو یہ لکھتی کہ مردوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، افسوس تو نے یہ نہیں لکھا۔ حق تو بنتا تھا کہ تو یہ لکھتی عورت نہ صرف ایک مرد کی عزت ہے بلکہ پوری ریاست کی عزت ہے، لیکن تو نے یہ نہیں لکھا۔ حق تو یہ تھا کہ تو یہ لکھتی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن افسوس تو نے یہ نہ لکھا۔ تجھے چاہیے تھا کہ تو یہ لکھتی کہ بیٹیوں کو اچھی تربیت دینا اور اچھی تعلیم دینے والا بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا، لیکن افسوس تو نے یہ نہ لکھا۔ تجھے چاہیے تھا کہ تو یہ لکھتی اے مردو، قیامت کے دن تم سے تمہاری عورتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، مگر افسوس تو نے یہ نہ لکھا۔ تجھے چاہیے تھا کہ تو یہ لکھتی کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، لیکن افسوس تو نے یہ نہ لکھا۔ تجھے چاہیے تھا کہ تو یہ لکھتی لڑکیوں کی اچھی تربیت جنت کی ضمانت ہے، لیکن افسوس تو نے یہ نہ لکھا۔ تجھے چاہیے تھا کہ تو یہ لکھتی ہم بیٹیاں، مائیں، بہنیں قوم کی عزت ہیں، لیکن افسوس تو نے یہ نہ لکھا۔ بلکہ جو تو نے لکھا میں اس کو بول کر، اس کو بتا کر اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں ان والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ خدا اپنی بیٹیوں کو لگام دو، اپنی بیویوں کو لگام دو، اپنی بہنوں کو لگام دو۔ جن کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، انہیں چاہیے کہ وہ یہ کہیں پھر تیری مرضی تو جوتا میرا ہوگا۔ اور افسوس وہ میڈیا جو اپنے دن کے پورے پروگرام میں فحاشی پھیلاتا ہے، وہ یعنی پھیلاتا ہے، تو وہ بھی بول پڑا کہ دین کے ٹھیکیدار تو سوئے ہوئے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا جناب، معذرت کے ساتھ عرض ہے، اتنا تو بتاؤ دین کے ٹھیکیداروں نے کیا یہ یعنی فحاشی پھیلائی تھی؟ دین کے ٹھیکیداروں نے تمہیں کہا تھا، مولویوں نے تمہیں کہا تھا کہ تم غیر مذہبوں کے، تم غیر مسلموں کے کلچر کو اپنے پاکستان میں عام کرو۔ کیا تمہیں یہ مولویوں نے کہا تھا؟ آج جو الزام مولویوں پر لگایا جا رہا ہے کہ افسوس کہ مولوی سوئے ہوئے ہیں، مولویوں نے اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں مولویوں نے کہا تھا کہ یہ سب کرو؟ اب اگر ہو گیا تو روتے کیوں ہو؟ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے۔ آج اگر یہ سب ہو گیا تو پھر روتے کیوں ہو؟ پھر اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں نا، خود ہی تو پھیلایا تھا نا اس کلچر کو۔ اور میرا دوسرا سوال ان میڈیا والوں سے ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مولوی طبقہ سوئے ہوئے ہیں، دین کے ٹھیکیدار سوئے ہوئے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار میڈیا پہ تو تم بیٹھے ہو، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا کہ بے نقاب، بے پردہ عورت کو میڈیا پہ بٹھاؤ، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا کہ غیروں کی فلمیں اپنے چینلوں پہ دکھاؤ، ہم نے تمہیں نہیں کہا۔ یہ جناب، یہ الزام مولویوں پہ نہ دو، بلکہ تمہارے اپنے ہی کرتوت ہیں، تمہارے اپنی ہی وجہ ہے، تم ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ یہ مولویوں کے کرتوت نہیں ہے۔ تم نے کتنا مولویوں کو کہا ہے کہ آؤ ہمارے چینل پر بیٹھ کے لوگوں کو سمجھاؤ؟ کتنا کہا ہے تم نے؟ تم تو مولویوں کو دباتے ہو۔ تم نے مولویوں کو آگے آنے کب دیا ہے؟ پھر کہتے ہو مولوی سوئے ہوئے ہیں۔ مولوی سوئے نہیں ہوئے، مولوی جاگ گئے ہیں۔ سارے چینل تو تمہارے پاس ہیں، پھر بھی تم کہتے ہو مولوی سوئے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو تمہیں تھا کہ تم مولویوں کے پاس آتے اور انہیں آ کے کہتے بھائی ملک میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، آؤ ہمارے چینلوں پہ بیٹھو، لوگوں کو سمجھاؤ۔ لیکن تم نے تو مولویوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی، کام یوں نہیں چلتا کہ تم مولویوں کے خلاف بولو، بلکہ حق تو یہ تھا کہ تم مولویوں کو بلاتے چینلوں پہ، پھر دیکھتے کہ قوم سدھرتی ہے کہ نہیں۔ آج بھی میں کہتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ قوم سدھر جائے
تو پھر غیروں کی باتیں اپنے چینلوں پہ چلانا چھوڑ دو، پھر ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے ہمارے پاکستان کے چینل پہ نہیں چلنے چاہیے، بیرون ممالک کے جو چینل ہیں وہ پاکستان میں نہیں چلنے چاہیے۔ تو پھر دیکھنا بے حیائی کیسے ختم ہوتی ہے، پھر دیکھنا برائی کیسے ختم ہوتی ہے۔